بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ یمن و حبشہ کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابراہا تھا۔ اس نے شہر سنا میں ایک گھرجا گھر بنایا ہوا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے سنا میں آئیں اور اسی گرجا گھر کا طواف کریں اور یہیں حج کا میلہ بھی لگا کرے۔ عرب خصوصاً قریش کے لوگوں کو یہ بات بہت ہی ناگوار گزری۔ چنانچہ قریش کے قبیلے بنو کنانہ کے ایک شخص نے آپے سے باہر ہو کر سینا کا سفر شروع کیا اور ابراہا کے گرجا گھر میں داخل ہو کر پیشاب یعنی پخانہ کر دیا اور اس کے در و دیوار کو نجاست سے آلودہ کر ڈالا۔ اس کی اس حرکت پر ابراہا بادشاہ کو بہت ہی طیش آیا اور اس نے کعبہ معظمہ کو ڈھا دینے کی قسم کھا لی اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیش رو ایک بہت بڑا کو پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابراہا نے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ یہی حضرت عبد المطلب جو ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں، خانہ کعبہ کے متوالی اور اہل مکہ کے سردار تھے۔ یہ بہت ہی روبدار اور نہایت ہی جسیم و باشکوہ آدمی تھے۔ یہ ابراہا کے پاس آئے۔ ابراہا نے ان کی بہت ہی تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا تم میرے اونٹوں کو مجھے واپس دے دو۔ یہ سن کر ابراہا نے کہا مجھے بہت تعجب ہو رہا ہے کہ میں تو تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا ایک بہت ہی مقدس و محترم مقام ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں کچھ بھی مجھ سے نہیں کہا، صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں ہی کا مالک ہوں، اسی لیے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ ابراہا نے آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا۔ پھر آپ نے قریش کے لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزین ہو جاؤ۔ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورے پر عمل کیا اور اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبے کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبے کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابراہا نے صبح ہوتے ہی اپنے لشکروں کو لے کر کعبہ مقدس پر دھاوا بول دینے کا حکم دے دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھیوں کا پیشرو محمود جو سب سے بڑا تھا وہ کعبہ کی طرف نہ چلا۔ جس طرف اس کو چلاتے تھے چلتا تھا، مگر کعبہ مکرمہ کی طرف جب اس کو چلاتے تھے تو وہ بیٹھ جاتا تھا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا لشکر بھیج دیا اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ ابابیلوں کے اس لشکر نے ابراہا کی فوج پر اس زور کی سنگ باری کی کہ ابراہا کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی، مگر کنکریاں گو چھوٹی چھوٹی تھیں لیکن وہ قہر الہی کے پتھر تھے۔ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو سنگ ریزے فیل سواروں کے خود کو توڑ کر سر سے نکل کر جسم کو چیر کر ہاتھی کے بدن کو چھیدتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا۔ اس طرح ابراہا کا پورا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا اور کعبہ معظمہ محفوظ رہ گیا۔ یہ واقعہ جس سال وقوع پذیر ہوا اس سال کو اہل عرب عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہنے لگے، اور اس واقعے سے 50 روز کے بعد حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام سورہ فیل ہے۔ ترجمہ ہے، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا، کیا ان کا داؤں تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں فوجیں بھیجی کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی یعنی بھوسا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن مجید کی طرح کعبہ معظمہ کی حفاظت کا ذمہ بھی خداوند قدوس نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ کوئی طاغوتی طاقت نہ قرآن مجید کو فنا کر سکتی ہے، نہ کعبہ کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتی ہے،
کیونکہ خداوند کریم ان دونوں کا محافظ و نگہبان ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔